ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تیری زلف کے سر ہونے تک، جس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 31ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے رپیٹ کرو اپنی بات۔ یوسف نے چل لمحے ہکا بکا رہنے کے بعد استفسار کیا۔ واہ کیا کانفیڈنس ہے! میں سمجھ رہی تھی اپنی ناجائز اولاد کا سن کر آپ مکر جائیں گے، جھوٹ بولیں گے، مجھ سے نگاہیں نہ ملا پائیں گے، مگر آپ نے ثابت کر دیا وہ آپ کی بھول نہیں تھی، آپ عادی ہیں ان گھناؤنی حرکتوں کے۔ وہ چیخنے لگے۔ ماں وہاں سے گزرتی زرکا ان کی بلند آواز سن کر کمرے میں آ گئی۔ ہمراہ کیا ہوا ہے جو اتنا ہنگامہ کر رہی ہو؟ پورے پورشن میں آواز گونج رہی ہے، ملازموں کا خیال کرو۔ ملازموں کو ہی نہیں پوری دنیا کو میں بتاؤں گی اس بے وفا شخص کی اصلیت، کس طرح اپنی حیثیت و مرتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا رہا ہے، اس کے وجیح اور خوبصورت چہرے کے پیچھے کتنا مکروہ و کریہا چہرہ پوشیدہ ہے۔ سٹاپ اٹ ہمراہ، ہوش کے ناخن لو۔ ایسا بھی کیا غصہ کہ انسان بالکل ہی تہذیب و تمیز کا دامن چھوڑ کر جو منہ میں آئے وہ بکتا چلا جائے؟ زرکا نے جنون و انتقام میں سدھ بدھ بھولی ہمراہ کو جھنجھوڑ کر کہا۔ ہوش کی ضرورت مجھے نہیں، آپ کو ہے آپی۔ اس شخص نے میرے ساتھ آپ کے اعتماد کو بھی توڑا ہے، بے وفائی کی ہے، دھوکہ دیا ہے۔ یوسف دوہری اذیت کا شکار تھے۔ ایک طرف ہمراہ نے ان کے کردار کی بدصورتی کو جس طرح نمایاں کیا تھا وہ نفرت بھرا انداز لب و لہجہ سہنا محال تھا، دوسری طرف ان کے منہ سے اپنی بیٹی کی موجودگی کا سن کر ان کے دل کی حالت بن جل مچھلی کی مانند ہو گئی تھی۔ ہمراہ ان کی حالت سے بے نیاز اپنے ماتم میں مگن تھی، جبکہ زرکا پوری طرح سے یوسف کی دگرگو حالت سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ ہمراہ کو بھی سنبھال رہی تھی جو سخت جنونی ثابت ہو رہی تھی۔ یہ قصہ گزرے ماضی کی دھول ہے، اس کو جتنا کریدو گی اتنا ہی اپنے سانسوں میں تنگی محسوس کرو گی، بہتر یہی ہے حال میں پلٹ آؤ۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے زرکا سے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ اس کا مطلب ہے آپ پہلے سے آگاہ ہیں، اندھیرے میں فقط میں ہوں؟ نہیں، بدگمانی کے جال میں مت پھنسو ہمراہ، مجھے بھی چند دن قبل یوسف نے آگاہ کیا تم امریکہ گئی ہوئی تھی۔ میرے ہرجائی پن و بے وفائی کی جو چاہو سزا دے دو، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے یہ بتا دو یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ وہ کسی سائل کی مانند آنکھوں میں آنسو بھرے کشکول لیے کھڑے تھے۔ یہ خوب ہے، پوری زندگی اپنی منمانیوں میں گزار دی جائے اور جب وقت پڑے تو یہ انداز اپنا لیے جائیں اور دوسروں کے جذبات، عزت، محبت کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ عورت کے لیے کسی غیر مرد کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے اور مرد کے لیے حرام بھی حرام نہیں ہوتا۔ ہمراہ کسی طرح ان کو معاف کرنے پر راضی نہ تھی۔ پلیز ہمراہ، یوسف اس حقیقت سے ہی بے خبر تھے کہ وہ ایک بیٹی کے باپ ہیں۔ یہ خبر آج تم نے دی ہے، تمہیں کس نے بتائی ہے یہ بات؟ میرا دماغ پھٹ رہا ہے، صاحب شل ہو رہے ہیں۔ میں نے یہ سب سن کر بھی یقین نہ کیا تھا، میری محبت و اعتماد مجھے جھوٹی تسلیاں دے رہا تھا، بہلا رہا تھا کہ یہ سب بکواس ہے۔ یوسف کسی عورت کے ساتھ ایسے تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ میں سارے سفر میں یہی سوچتی آئی تھی کہ یہ سب جھوٹ اور سازش ہے، کوئی میرے اور یوسف کے درمیان فاصلوں کو جنم دینا چاہتا ہے۔ میں ان سے کہوں گی تو یہ فوراً میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے یہ سراسر جھوٹ ہے، بکواس اور لغویات ہے۔ انہوں نے خاموش ہو کر چند لمحے تنفس درست کیا، مگر یہاں معاملہ بالکل ہی توقع کے برعکس ثابت ہوا۔ کیسی ندامت، کہاں کی شرمندگی! ان کے ہر الفاظ میں اعتراف موجود تھا۔ تمہارے دکھ و رنج میں میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری تکلیف میں فیل کر رہی ہوں، یوسف سے تمہاری محبت کی گہرائیوں سے بھی آگاہ ہوں۔ کیا اس محبت کے بدلے تم یوسف کو معاف نہیں کرو گی؟ دھوکہ بھی میں کھاؤں اور معاف بھی میں ہی کروں؟ تم بھول جاؤ، سب وہ ماضی کی ایک کہانی تھی۔ کیا کہانی تھی جو حقیقت بن کر سامنے آئی ہے؟ ہمراہ کہہ کر وہاں سے چلی آئی گئی تھی۔ اوہ یہ کیا کر دیا میں نے! خود ہی اپنا بیٹا اپنے ہاتھوں سے صوفیہ اور اس کی بیٹی کے حوالے کر دیا۔ جس طرح چڑیا چیل سے اپنے بچوں کو چھپا کر رکھتی، اس سے زیادہ میں نے اپنے بچوں کی حفاظت کی تھی، اور آج کیا ہوا مجھے؟ کیوں میں نے اپنے اکلوتے کماؤ بیٹوں کو ان ڈائنوں کے چنگل میں دے دیا اور ہار گئی، شکست فاش ہو گئی مجھے۔ محفل کی گہما گہمی عروج پر تھی، مہمان ضیافت سے لطف اندوز ہونے میں مصروف تھے۔ سدا کو سالیا اور بوا وہاں سے لے جا چکی تھی۔ ظاہر نکاح کی مبارکباد وصول کرنے میں مگن تھا، اس کے انداز میں ابھی بھی بے یقینی و بے اعتباری کی کیفیت موجود تھی، لبوں پہ بہت پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ لوگ طعام میں مصروف ہوئے تو عمرانوں کو بھی بیٹھ کر سوچنے کی فرصت ملی، اور تنہائی میں محسوس ہونے والے پہلے ہی خیال نے گویا ان کے دل کو مٹھی میں لے کر مسل دیا، اور وہ تڑپ اٹھی۔ شکست فاش، اور یہ بدترین شکست دینے والی کوئی غیر نہیں، میری کھوک سے جنم لینے والی بیٹی ہے، میری اپنی بیٹی، جس کی خوشیوں کی خاطر میں نے اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالا، اس کے عیبوں کے پردہ پوشی کی، اس کی خوشیوں کی خاطر کیا کچھ نہ کیا، اور وہ اس قدر خود غرض و بے وفا نکلی کہ ذرا بھی ماں کے متعلق نہیں سوچا، اپنی خوشیوں کی خاطر ماں کی خوشیاں راکھ کر ڈالی۔ کیا بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں؟
ان کو لگا بھری دنیا میں وہ تنہا رہ گئی ہوں۔ جن بچوں کی خاطر انہوں نے دنیا تیاگ دی تھی وہی ان کو تنہا کر چکے تھے۔ کسی چوکیدار سے بڑھ کر ان کی چوکیداری کی تھی اور بات چوکیداری کی تھی۔ اس بارش کی رات زید نے محض سودا کی خاطر اپنا بیڈ روم چھوڑ کر نیچے لاؤنج میں وہ رات گزاری تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ زید کسی بھی خاطر اپنا روم نہیں چھوڑا کرتا تھا۔ اس بارش والی رات لاؤنج میں سونا ان کو اس کے دل کے بدلتے موسم کی نوید دے گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اپنے جذبوں کی خبر اس کو بھی نہ ہونے پائی تھی، مگر وہ ماں تھی، اور ایسی ماں جو بچوں کو ہی حیات کا محور مانتی تھی، اور پھر غیر محسوس طریقے سے وہ بیٹے کی ڈھکی چھپی ڈری سہمی محبت سے آگاہ ہوتی چلی گئی تھی۔ نتیجتاً سودا کے ساتھ ان کا رویہ سرد سے سرد ہوتا چلا گیا تھا، لیکن آج وہ جیت کر بھی ہار گئی تھی۔ بیٹی کی ہٹ درمی اور جارحانہ انداز نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا۔ ماما کیا ہوا؟ آپ یہاں الگ تھلگ کیوں بیٹھ گئی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ زید جو گاہے بگائے ان کو دیکھ رہا تھا پھرتی سے قریب آ کر استفسار کرنے لگا۔ عمرانہ کا دل ایک دم ہی بھر آیا۔ ارے کیا ہوا ممی؟ مائدہ بھی ان کے پاس آ کر فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ اس کو دیکھتے ہی ان کے گداز ہوتے دل نے کرختگی اختیار کر لی۔ پلکوں کے پیچھے چھانے والی گھٹا یکلخت جھلسانے والی دھوپ میں بدل گئی۔ آپ کے سامنے پوری کہانی بدل گئی۔ بات کہاں سے کہاں جا پہنچی اور آپ مجھ سے پوچھ رہی ہو کیا ہوا ہے ممی؟ زید کی موجودگی میں جبراً انہوں نے اپنے لہجے پر قابو رکھا تھا، وگرنہ دل یہی کر رہا تھا کہ سامنے کھڑی مائدہ کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ یہ تو بہت امیزنگ کہانی ہے ممی۔ کیوں بھائی آپ خوش ہیں نا؟ وہ اب زید سے لپٹ گئی۔ زید کے لبوں پر مسکراہٹ بھی نہ ابھر پائی تھی۔ وہ ماں کے دل کی حالت و جذبات بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اسے یہ تجسسی شدت سے ستا رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے فیصلے پر راضی کیوں کر ہوئی بھلا؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ یہ بھی خوشی کی بات ہو سکتی ہے؟ کسی کی مصیبت میرے بچے کے سر تھوپ دی گئی ہے۔ یہ شادی نہیں، بربادی ہے، بربادی۔ بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ ضبط کا پیماں ٹوٹا تو دل کی بھڑاس لبوں پر وارد ہوئی۔ زید کے جذبات مزید سرد ہو گئے تھے۔ مما پلیز یہاں تماشا کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، مائدہ نے عمرانہ سے سرگوشی میں کہا۔ جنید اور اس کی دادی ابھی یہاں موجود ہیں۔ میں نہیں چاہتی وہ آپ کا اصلی چہرہ دیکھیں۔ ایک روپ آپ انہیں دکھا چکی ہیں اور نہیں دکھانے دوں گی۔ مجھے وہاں ان کے گھر جانا ہے، میرا ہی خیال کر لیں۔ تم نے میری پرواہ کی تھی جو میں تمہارا خیال کروں؟ وہ بھی آہستگی سے گھر آ کر اس کو گھورنے لگی۔ پھر دکھائیے تماشا، میں بعد میں کیا کرتی ہوں یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ باپ کی محبت سے محروم رہی ہوں، خاوند کی چاہت سے دوری برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ آج نہیں تو کل جنید میرا خاوند ہوگا۔ ان ماں بیٹی کی الجھنوں سے بے خبر زید کسی مہمان کے ساتھ کچھ فاصلے پر محو گفتگو تھا۔ مائدہ دوبارہ ماں کو دھمکی دے کر وہاں سے جا چکی تھی۔ عمرانہ بیٹی کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھا کر گھائل دل لیے وہاں سے اٹھ کر مہمانوں کی طرف آ گئے۔ جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا اس کی لاج بھی رکھنی تھی کہ آج انہوں نے بے انتہا تعریف و توصیف سمیٹی تھی۔ سوکن کو گلے لگانے کی فراغ دلی، حالانکہ گلے لگانا دور کی بات، آنکھ ملانا بھی انہوں نے پسند نہیں کیا تھا۔ پھر سودا کو بہو بنانے کی جو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، وہ گویا لوگوں کو ان کا گرویدہ بنا گئی تھی۔ جنید بھائی، آج سے قبل آپ نے کبھی اتنا خاموش و افسردہ دلہا دیکھا ہے؟ معمولی سی خوشی کی رمق، ہلکی سی مسرت کی کرن بھائی کے مکھڑے پر نہیں ہے؟ عمرانہ کی باتوں نے اس کے دل کو کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے نہ دیا تھا، اور جس تحقیر و نفرت بھرے انداز میں اس کی شادی کو بربادی کا نام دیا تھا، اس کا دل تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ شاہ زیب کی بات بھی اس پر کوئی اثر نہ کر سکی تھی۔ دروازے پر دستک بہت شدت سے دی جا رہی تھی۔ جہارہ بڑی مشکل سے نیند کی آغوش میں سمائی تھی۔ ماں مسلسل دستک سے ہڑبڑا کر بیدار ہوئی۔ آ رہی ہوں بابا، صبر تو کرو، چل کر ہی آؤں گی، اڑ کر نہیں۔ انہوں نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولا اور اچھل کر دور ہوئی۔ خوف سے ان کی آنکھیں پھٹ گئی تھی۔ تم دونوں تو مر گئے تھے، پھر یہاں کیسے؟ سامنے کھڑے سراج اور برکھا کو دیکھ کر وہ گھگیا کر گویا ہوئی۔ مر گئے تھے؟ سراج نے مسکراتی برکھا کو دیکھ کر کہکا لگایا۔ تم تو یہی سمجھو گی آپا کہ سراج مر گیا، اس کی رقم تمہاری ہوئی اور برکھا بھی مر گئی تو لڑکی دینے سے تم بری جمع ہو گئی۔ سراج کے بعد برکھا نے بھی اس کو گھورتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ تم زندہ ہو۔ تم لوگوں کو مرے ہوئے میں نے خود دیکھا، اور مر کر بھی کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ جہارہ کا خوف و دہشت سے برا حال تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، مر کر کوئی زندہ نہیں ہوتا، اور ہم مرے نہیں۔ میڈم کیوں بحث کرتی ہو؟ یہ عورت خواہ مخواہ وقت ضائع کر رہی ہے۔ مجھے اس سے رقم چاہیے اور تمہیں لڑکی، دونوں ہی آسانی سے حوالے نہیں کرے گی۔ میری سوچ سے زیادہ ٹیڑھی عورت ثابت ہو رہی ہے یہ۔ پھر تم ہی بتاؤ کوئی طریقہ جس سے یہ وقت ضائع کیے بنا ہمارا کام کر دے۔ ٹائم بالکل بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ برکھا کے لہجے میں غصہ تھا۔ آپا تم نے سنا میڈم کیا کہہ رہی ہیں؟ شرافت سے میرا پیسہ اور لڑکی میڈم کے حوالے کر دو، اسی میں تمہاری بچت ہے، وگرنہ لڑکی تو تمہارے ہاتھ سے جائے گی، پیسہ اور دولت بھی، اور ساتھ میں تمہاری جان بھی۔
सराज के तेवर पूरी तरह बिगड़े। तुम लोग अंदर किस तरह आ गए? मैंने चौकीदार को सख्ती से मना किया था। बेकार बातें मत करो, लड़की को बुलाओ। मैंने कहा था ना, लड़की मिलेगी ना दौलत हासिल कर पाओगे। तुम लोगों की खैरियत इसी में है कि वापस चले जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। पुलिस तुम्हारी सारी बदमाशियों अकड़ निकाल देगी। जहारा खौफ के नरगे से छुटकारा हासिल कर चुकी थी। सराज, तुम ठीक कहते हो, ये औरत सीधे तरीके से बात नहीं मानेगी। तुम एक काम करो, इसको खिड़की से बाहर फेंक दो। इसके मरने के बाद हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तुम इसकी सारी दौलत ले लेना और मैं इंशरा को ले जाऊंगी। चलो जल्दी करो। बरखा ने घूरते हुए सराज को हुक्म दिया और वो हुक्म की बजावरी के लिए गर्दन हिलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसने आगे बढ़कर जहारा को उठाने के लिए हाथ बढ़ाए थे। वो चीखते हुए पीछे होकर दीवार से जा लगी थी। तभी झटके से आंख खुल गई थी। उन्होंने खौफ और दहशत से इर्द गिर्द देखा। वहाँ नीम अंधेरे में सन्नाटा था। दबीज रेशमी पर्दों ने शाम को रात की तारीकी में बदल दिया था। उनकी सरास में निगाहें दरवाजे की सिमत गई। वो उसी तरह बंद था जिस तरह बाली बंद करके गई थी। वहाँ सराज था ना बरखा, बस एक अजीब सी पुरस्रारियत कमरे में महवे रक्सा थी। तुम्हारे शहर का मौसम सुहाना लगे, बस एक शाम चुरा लूँ, अगर बुरा ना लगे। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हें भुलाने में शायद हमें ज़माने लगे। वो सारा दिन बहुत खुशगवार गुजरा था। नौफल की शख्सियत के कहीं अनदेखे पहलुओं से आशनाई हुई थी। ज़ाहिरी तौर पर सड़ियल, अकड़ू, बदमिजाजो, कड़वे लहजे वाला नौफल बातनी तौर पर खुश मिजाज, मुलायमो, शीरी तबीयत, तो आला इखलाक का मालिक था। उसकी शख्सियत में खुलूस, अपनायत और मुरव्वत किसी ख़जाने के मानिंद छुपी हुई थी और उस ख़जाने से सिर्फ उन लोगों को हिस्सा मिलता था जिन्हें वो अपने दिल से करीब महसूस करता था, जो उसकी मोहब्बत का हकदार होता था। किस सोच में गुम हो गई हो इंची? नौफल भाई की मोहब्बत पर भी कोई शक है तुम्हें? उन्होंने पूरी सच्चाई से तुम्हारे आगे अपना दिल खोल कर रखा है। उनके कौलो फेल में ज़रा भी तजाद नहीं है। नौफल और बाबिर दोनों दूसरे रूम में गए तो आकफा ने उससे कहा, कौलो फेल में तजाद की बात नहीं है, लेकिन पहले मोहब्बत का इज़हार, फिर फ़ौरन ही शादी का प्रपोज़ल देना, ये सब बहुत जल्दी नहीं है। एक ही दिन में फ़र्श से अर्श तक छलांग लगाने की सही की जा रही है। वो आकफा के सामने खासी गड़बड़ा रही थी क्योंकि उसके इंतकामी जज्बों से पूरी तरह सिर्फ बाली आगाह थी। हत्ता कि इस मामले में नानी को भी उसने दूर ही रखा था। वो उनकी लालची तबीयत से बाखूबी आगाह थी और अब आकफा के खलूस के आगे वो निगाहें ना मिला पा रही थी। यही बात तो साबित कर रही है कि वो तुम्हारे मामले में किस कदर सीरियस हैं। उन्होंने टाइम वेस्ट किए बिना तुम्हें प्रपोज़ किया, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि उन्होंने तुम्हारी मर्ज़ी मालूम किया ताकि बाकायदा तुम्हारी नानी से रिश्ते की बात की जाए। आकफा गौर से उसके चेहरे के बदलते रंग देख रही थी, जहाँ हर रंग में ना नज़र आ रही थी। इंशरा अजीब दोहराए पर फंस गई थी। यहाँ वो हो रहा था जो उसकी प्लानिंग के बिल्कुल ही बरक्स था। उसके लब खामोश थे। इसमें इतना सोचने की बात तो नहीं है अंशी। अगर तुम अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हो तो मैं नौफल भाई को इंतज़ार करने का कह देती हूँ। मुझे यकीन है वो इंतज़ार कर लेंगे। आकफा उसकी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी, इंतज़ार करना फजूल ही होगा। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? क्यों शादी नहीं करोगी तुम? आखिर किसके सहारे ज़िंदगी गुजारोगी? बूढ़ी नानी और बाली कब तक तुम्हारा साथ देंगी और इस मुआशरे में किस तरह ज़िंदा रह पाओगी जहाँ तन्हा औरत के लिए मर्द गिद्धों भेड़िए बन जाते हैं? वो औरत कमज़ोर होती है जो ख़ुद को कमज़ोर समझती है। मैं कमज़ोर हूँ, ना कभी बनूँगी। आम औरत से अलग ज़िंदगी है मेरी। मेरा हौसला व अज़म भी दीगर औरतों से जुदा और मजबूत है। कुछ भी कह लो, यह हकीकत है, मर्द के बिना ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं। हमारी ज़िंदगी में बेहद कठिनाइयाँ होती हैं, नशीबो फराज आते हैं जो तन्हा गुजारना सहल नहीं। तुम्हें अपने फ़ैसले पर नज़र षानी करनी चाहिए। यूसुफ को समझ नहीं आ रही थी कहाँ अपनी बेटी को तलाश करें। हमला ने जरका को बताया था कि उन्होंने लंदन में उस डायरेक्टर की बीवी का पीछा उस वक्त तक नहीं छोड़ा था जब तक उसने सब कुछ सच सच न बता दिया था। उस खातून की ज़बानी ही मालूम हुआ था कि नवेरा ने लड़की को जन्म दिया था, फिर कुछ अरसे बाद किसी ताजिर से शादी करके मुल्क से बाहर चली गई थी और जहाँ आ रहा उसको पक्का मालूम ना था वो बेटी के साथ ही चली गई थी या नहीं गई थी, मगर उसको फिर कहीं देखा नहीं गया था। बाज़ार तो वो बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। अब किसी शक व शुबे की गुंजाइश ही ना रही थी। वो हकीकतन एक बेटी के बाप बन गए थे। जायज़ो नाजायज़ की सोच से मबरा होकर उनके अंदर पदराना मोहब्बत और शफ़क़त का सागिर उमड़ रहा था। हालांकि हमरा उन्हें माफ़ करने को तैयार ना थी। नाराज़गी और खफगी की खलीज उनके दरमियान बेहद वसी हो गई थी। हमरा उनका सामना करना छोड़ चुकी थी, बेडरूम भी अलहदा कर लिया था। हमरा उनकी मोहब्बत थी। नवेरा के संग उन्होंने महज टाइम पास किया था।
زرکا ان کی پہلی بیوی تھی جس کو انہوں نے طویل عرصے تک معمولی سی بھی اہمیت نہ دی تھی۔ ہمراہ سے شادی کے بعد ان کا سارا ٹائم فقط ہمراہ کے لیے ہی تھا۔ وہ اس کو دل و جان سے چاہتے تھے اور اس چاہت نے کتنی تنگ دستی اور نفرت کا ثبوت دیا تھا۔ ان کے دل کی صدا ابھری تھی کہ والدین کے اولاد کے حق میں کیے گئے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ اس ٹھکرائی ہوئی عورت نے ہر موڑ پر ان کو سہارا دیا تھا۔ آج بھی وہ سب بھلا کر ان کے درمیان پل بننے کی کوشش میں تھی۔ ماضی کی رنگینیاں اب اپنی پوری کریہ صورتوں کے ساتھ ظاہر ہو رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ہمراہ کے واویلوں میں الجھ کر رہ جاتے، مگر یہاں معاملہ نوفل کا تھا۔ نوفل جو ان کی اولاد نہ ہوتے ہوئے بھی اولاد سے بڑھ کر تھا۔ انہیں اس کی غیر محسوس طریقے سے نگرانی کروانی پڑ رہی تھی کہ تنویر طاق میں بیٹھا تھا، کب موقع ملے، کب وہ اپنا وار کر جائے۔ آج سارا دن وہ گھر سے باہر رہا تھا، دن رات کی آغوش میں چھپ جانے کو تیار تھا۔ سارا دن بادلوں کی صورت سے آنکھ مچولی جاری رہی تھی۔ اب بھی گہرے بادلوں کی سیاہی کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی اور اس تاریکی نے شام کو رات میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان کا دل مضطرب ہونے لگا تھا۔ دل میں پہلے ہی اداسی و بے قراری کا موسم تھا۔ نوفل کی سارے دن کی غیر حاضری انہیں وسوسوں کا شکار کرنے لگی، جس سے گھبرا کر انہوں نے اس کو کال کر ڈالی تھی۔ نوفل بیٹا، کب تک واپسی ہے؟ آج آپ نے سارا دن گھر سے باہر اسپینڈ کیا۔ آپ کی غیر موجودگی میں بہت ہی بور ہوا ہوں۔ سوری پاپا، آج سارا دن گزر گیا اور میں فیل ہی نہ کر سکا کہ دن کس طرح اتنی جلدی رات میں بدل گیا۔ اوہ، آپ کو معلوم ہی نہ ہوا کہ دن کس طرح تیزی سے گزر گیا اور مجھے لگا لمحہ لمحہ کشوے کی چال سے گزرا ہے۔ ہاں، یہ سارا کمال ہوتا ہے گیدرنگ کا۔ لوگ ہم مزاج ہو تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لگتا ہے آپ کو کچھ زیادہ ہی اچھے لوگ مل گئے ہیں، انہوں نے شوخ انداز میں کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ جی، گھر آ کر سب بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کا انداز بھی شوخ ہوا۔ کیا ہوا ماسی، کیوں چیخ رہی تھی؟ والی ان کی دلدوز چیخ سن کر وہاں آئی تھی اور بیڈ پر خوف زدہ سہمی ہوئی جہاں آرا پر نگاہ پڑی اس نے جھٹ پٹ تمام سوئچز آن کر کے کمرہ روشن کر دیا تھا۔ ماسی خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ بہت ڈری ہوئی ہو؟ والی نے بیٹھ کر ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں آئے تھے ابھی۔ کون دونوں آئے تھے؟ میں نے تو کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آئے تھے وہ دونوں، برکھا اور سراج اپنا پیسہ مانگ رہا تھا اور برکھا انشرا کو لے جانے آئی تھی، وہ بے ربط انداز میں بولی۔ ان کی آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا، ہوش و خرد سے بالکل بیگانہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دونوں مر گئے ہیں، تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے۔ نہیں، وہ نہیں مرے، وہ زندہ ہے اور یہی بتانے آئے تھے کہ وہ مرے نہیں، زندہ ہے اور ہر حال میں اپنا پیسہ اور انشرا کو لے کر جائیں گے۔ بالی ایسا کرتے ہم سب کہیں چھپ جاتے، کسی ایسی جگہ جہاں وہ ہمیں ڈھونڈ نہ سکے، کبھی بھی ڈھونڈ نہ پائے۔ بالی کو ان کا ذہنی توازن درست نہ لگا۔ ماسی، یاد کرو تم نے خود ان کی لاشیں دیکھی ہیں، وہ مر گئے اور مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ وہ مر گئے، میں نے خود دیکھا انہیں، وہ دونوں زندہ ہیں اور بار بار اپنے مطالبات کا تقاضا بھی کر رہے ہیں۔ بلکہ وہ برکھا کہہ رہی تھی اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ سراج سے کہہ کر مجھے کھڑکی سے باہر پھینکوا دیں گی۔ اور وہ سراج، وہ میرا گلا دبانے آ رہا تھا۔ تم انشرا کو بلاؤ، ہمیں ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر کہیں روپوش ہونا پڑے گا۔ ہوش و حواس سے بیگانہ، وہ خوف کا پیکر لگ رہی تھی۔ والی کا بازو بڑی سختی سے دبوچے ہوئے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، گویا کہیں سے بھی برکھا اور سراج نمودار ہو جائیں گے۔ ان کی اس ڈری سہمی بلکہ ذہنی طور پر مفلوج حالت نے بالی کو بری طرح شوق پہنچایا۔ آج سے قبل اس نے انہیں اس طرح ڈرتے ہوئے یہی نہیں دیکھا تھا۔ بالی، تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ کیا تمہیں بھی ڈر لگ رہا ہے ان دونوں سے؟ تم بھی ڈر رہی ہو نا؟ تمہیں بھی انہوں نے ڈرایا ہے؟ ہاں، تمہیں بھی ڈرایا۔ وہ ایسے ہی خطرناک لوگ ہیں، اب کیا کریں، کہاں جائیں گے ہم؟ بالی کو گمسم دیکھ کر خوف زدہ انداز میں گویا ہوئی، ہم کہیں نہیں جائیں گے، یہاں اپنے گھر میں ہی رہیں گے۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، سراج ہم دونوں کو کھڑکی سے باہر پھینک دے گا یا پھر گلا دبا کر مار دے گا اور پھر برکھا کا راستہ صاف ہو جائے گا، وہ انشرا کو اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ماسی، وہ دونوں مر گئے ہیں، اب دنیا میں واپس نہیں آئیں گے، دنیا سے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ والی نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ان کے چہرے پر مارے اور اس وقت تک مارتی رہی جب تک وہ فریری لے کر حواسوں میں نہ آ گئی تھی۔ یہ اتنی سردی میں کیوں بھگو رہی ہو مجھے؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا بالی، کیا کر رہی ہو تم؟ بڑے چکنا انداز میں انہوں نے بالی کو ڈانٹا اور بالی کے اضطراب کو قرار آنے لگا تھا۔ شکر ہے ہوش میں آ گئی، ورنہ میرا تو دم ہی نکلنے والا تھا۔ ایسا کیا ہو گیا تھا مجھے جو تمہارا دم نکلنے والا لگا تھا؟ والی سے ٹاول لے کر چہرہ و گردن صاف کرتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ والی نے بھی ایک ایک بات دہرائی تو وہ سن کر حق تک رہ گئی۔ میں ایسی باتیں کر رہی تھی، کیا پاگل ہو گئی تھی میں؟ انسانی خون دیکھنا آسان کام نہیں ہوتا ماسی۔ صحیح کہہ رہی ہو، کل تک میں اس کی موت کی تمنائی تھی، لیکن یہ معلوم نہ تھا موت سے بے خبر دنیا کے مزے میں مگن زندگیوں کو لمحہ بھر میں موت کے ہاتھوں میں دیکھنا۔
ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ رات کا سیاہ آنچل دھیرے دھیرے سرک رہا تھا۔ صبح کی روشن پیشانی نمودار ہو چکی تھی۔ کل سارا دن اور رات تک متحرک رہنے والے لوگ بے خبر سو رہے تھے۔ فجر کی نماز کی ادائیگی بھی بامشکل ہوئی تھی۔ ان میں ایک سودا تھی جس کی آنکھوں میں نیند لمحوں کے لیے آئی تھی، وگرنہ وہ تنہائی میسر آتے ہی خالی ذہن کے ساتھ چھت کو گھورتی رہی تھی۔ کیا عجیب کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ مقدر نے۔ کل تک وہ مسز پیارے بننے والی تھی اور آج مسز زہد بن گئی تھی۔ مسز پیارے بننا کوئی کمال نہ تھا، مگر مسز زہد بننا بہت بڑی انہونی تھی۔ بے حد حیران کن بات تھی، وہ ایک ایسے شخص کی شریک حیات بنا دی گئی تھی جس سے ہمیشہ اس کو دور رکھا گیا تھا، کہ جس کی پرچھائی سے بھی اس کو خوف محسوس ہوتا تھا۔ یہی خوف اس کے ساتھ ساتھ پروان چڑھا تھا اور اب بے خوف اس کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اس سوچ نے ہی اس کا ذہن معاف کر دیا تھا۔ اس لمحے صوفیہ نے کروٹ بدلی اور اس نے بھی گہری سانس لے کر خود کو قسمت کے حوالے کر دیا تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ روٹھی ہوئی سردی کراچی پر مہربان ہو چکی تھی۔ شال لپیٹے ہوئے وہ باہر آئی۔ سارا دن سناٹے نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے بوا کے کمرے کی طرف دیکھا، وہاں بھی دروازہ بند تھا، خلاف معمول۔ آج وہ بھی بیدار نہ ہوئی تھی، ورنہ وہ چڑیوں سے پہلے جاگنے کی عادی تھی۔ لگتا تھا آج سب کا لمبی تان کر سونے کا ارادہ تھا۔ وہ کچن میں آئی۔ رات سب کے اصرار کے باوجود اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اب چائے کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ برنر جلا کر اس نے چائے تیار کرنے رکھ دی۔ وہاں خیال آیا کہ کوئی بیدار ہو نہ ہو، بڑے ماموں اپنی روٹین کے مطابق نماز فجر کے بعد سونے کے عادی نہ تھے۔ اس نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا، باہر ہلکی سی کہر چھائی ہوئی تھی۔ سرمئی غبار فضاؤں میں چھایا ہوا تھا۔ سورج کے طلوع ہونے میں بھی وقت تھا۔ کچھ فاصلے پر ماموں کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں چھتری تلے رکھی چیئر پر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ چائے تیار کر کے اس نے کیٹل میں بھری، پھر کیٹل پر ٹی کوزی چڑھا کر ٹرے میں کپ ساسرز کے ساتھ رکھ کر وہ کچن سے نکل آئی۔ لان میں قدم رکھتے ہی تیز ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ سردی کے ساتھ ایک تازگی بھرے احساس نے بھی اس کو پسمردگی سے نکالا تھا۔ السلام علیکم۔ صبح بخیر ماموں جان۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہیں سلامتی دی۔ وہ جو نیوز پیپر پڑھنے میں ارد گرد سے بے خبر تھے، اس کی کومل آواز پر سر اٹھایا اور خوشگوار لہجے میں گویا ہوئے، ارے تم اٹھ گئی بیٹا، خوش ہو آباد رہو۔ انہوں نے اٹھ کر اس کے سر پر دستے شفقت رکھا اور دعاؤں سے نوازا۔ سدا سہاگن رہو بیٹی۔ اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ بھاپ اڑاتے کپ کو اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے گویا ہوئے اور لفظ سہاگن اسے گمسم سا کر گیا تھا۔ وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ کیا میں سہاگن ہوں؟ زبردستی کے باندھے گئے بندھن پائیداری کی صنعت پاتے ہیں، کبھی جذبہ ہمدردی کے تحت اس کو قبول کیا گیا تھا، یا خاندانی نموز کو بے داغ رکھنے کے لیے یہ سب کیا گیا تھا؟ ماموں دل سے نکلی۔ ماں بھاری قدموں کی مانوس آواز پر وہ سراسمہ سی ہوئی، پھرتی سے سر پر جمے شال کو چہرے کی طرف کھینچا، دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور پورے بدن میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ آؤ آؤ بیٹا، گڈ مارننگ۔ منور صاحب نے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بڑی گرم جوشی سے آگے بڑھ کر زہد کے سلام کا جواب دیتے ہوئے گلے لگایا۔ منور صاحب سے گلے ملتے ہوئے زہد کا چہرہ اس کی طرف تھا، نگاہ سیدھی اس پر پڑی جو لائٹ کلر سوٹ پر پرپل کلر کی کشمیری شال میں اپنا ملکوتی چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ زہد کی تھکی ہوئی آنکھوں میں ایک دم ہی زندگی انگڑائے لے کر بیدار ہوئی اور لب بے ساختہ مسکرا اٹھے کہ اس کو پانا ایک دیوانے کا خواب تھا اور آج وہ تعبیر بن کر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ جتنی دور تھی اتنی ہی اس کی اپنی تھی اور وہ شجر ممنوع نہ رہا تھا۔ سرشاری اور طمانیت کے سمندر میں وہ ڈوبتا چلا گیا، تہ در تہ۔ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی بیٹا۔ وہ سدھا کے چہرے پر نظر جمائی یہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ تائے کے شانے سے لگا ہوا ہے۔ ان کی مسکراتی آواز پر خجالت بھرے انداز میں علیحدہ ہوا۔ آؤ چائے پیتے ہیں۔ وہ دوستوں کے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھے اور اسے کرسی پر بیٹھا دیکھ کر سدھا گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے تم کہاں جا رہی ہو بیٹی؟ منور صاحب مسکرا کر بولے۔ وہ اندر ممی اٹھ گئی ہوں گی، چائے دے دوں انہیں؟ اس نے اپنی بوکھلاہٹ پر بمشکل قابو پایا۔ کوئی نہیں اٹھے گا ابھی، سب آدھی رات کے بعد ہی سوئے ہیں، اور صوفیہ کے بیدار ہونے کی بات رہنے دو، وہ دوپہر تک ہی جاگے گی، تم آرام سے ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو۔ ان کا انداز حتمی تھا۔ وہ توہن و کرہن بیٹھ گئی، دل کی دھڑکن گویا پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ کامتے ہاتھوں سے اس کے لیے چائے بنانے لگی، چائے میں چینی ملاتے ہوئے۔ ہاتھ کی لرزش نے چوڑیوں اور چمچ کے کھنکھناہٹ سے عجیب جلت رنگ فضا میں بکھیر دیا تھا۔ اس کی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ کو محسوس کر کے زید تو دل میں محفوظ ہو رہا تھا، جبکہ منور صاحب نے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اتنی گھبراہٹ کی کیا بات ہے بیٹا؟ زید سے آپ کا رشتہ بدل گیا، بے شک ابھی نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی ہے، مگر یہ تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کسی سے ڈرنے جھجکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس طرح یہ مجھے دیکھ کر بھاگ رہی تھی، لگتا ہے میری موجودگی میں اب یہ گھر کے کسی کونے کھردرے میں کاکروچ کی مانند چھپ جائیں گی۔ رشتہ بدلا تو زید کا لہجہ بھی بدل گیا تھا۔ نہیں ہرگز نہیں، جس طرح سے پہلے رہتی آئی تھی اس طرح سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ حاکمانہ انداز میں رہو۔
کل تک اس گھر کی تم بیٹی تھی، آج بہو بھی ہو۔ اب کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح کل تک پورے گھر میں بلا روک ٹوک پھرتی تھی، اب بھی اسی طرح رہنا، اور میری نصیحت ہے۔ وہ چائے پیتے ہوئے سنجیدہ ہو کر کچھ توقف سے گویا ہوئے۔ عمرانہ کا خیال تمہیں پہلے سے زیادہ کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے پہلے سے زیادہ سخت اور سرد مہر رویے کا مظاہرہ کرے، بہت دل آزاریوں پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ بہرحال اس نے جس جذبے کے تحت بھی یہ کام کیا ہے، بڑے ظرف و بڑھائی کی بات ہے۔ پہلے اس نے صالحہ کو اس گھر میں آنے کی اجازت دی، پھر تمہیں بہو بنا لیا۔ بات آپ کی بالکل درست ہے تایا جان۔ ڈیڈی سے دل برداشتہ ہونے کے بعد ممی کی تمام توقعات مجھ سے وابستہ ہو گئی تھی۔ انہیں یقین سے بھی بڑھ کر یقین تھا کہ میں ان کو کبھی مایوس نہیں کروں گا، اور باخدا میں نے ایسا ہی کیا، ماں سوائے ایک ان کی خواہش کو رد کرنے کے علاوہ۔ ایسی کیا خواہش تھی وہ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آپ عمرانہ کی کسی آرزو کی نفی بھی کر سکتے ہیں؟ منور صاحب سخت متعجب ہوئے۔ وہ خواہش رکھتے ہیں کہ میں عروہ سے شادی کروں؟ بولتے ہوئے اس کی غیر ارادی نگاہیں سدھا کے چہرے پر گئیں، جو ہنوز شال کی اوٹ میں ملفوف جھکا ہوا تھا۔ رات گئے اس کی واپسی ہوئی تھی، سارا دن ان لوگوں کے ساتھ گزرنے کا ٹائم بھی بالکل بھی احساس نہ ہوا۔ نوفل بہت بہترین، بے حد کیئرنگ، مہربان ثابت ہوا تھا۔ اس کے ملازمین بھی ٹرینڈ تھے، مشروبات، آئس کریم، چائے، کافی کے ساتھ فرائیڈ ڈرائی فروٹس اور چائنیز اور اٹالین ڈشز سرو کرتے رہتے۔ رات ساحل پر ہی باربیکیو تیار کرنے کا اہتمام تھا، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ گرم گرم مزیدار باربیکیو آئٹمز نے موسم کا مزہ دوبالا کر دیا تھا۔ ڈنر کے دوران اور ڈنر کے بعد قہوہ نوش کرنے تک وہ لوگ خوشگوار باتوں میں مصروف رہے، ماں سوائے انشرا کے۔ عاقفہ کو اس نے صاف انکار کر دیا تھا، وہ نوفل سے شادی نہیں کرے گی، جس کا عاقفہ نے خاصا برا مانا تھا، اور اس کا انکار لے کر وہاں وہ گئی تھی، اور وہ اس سے شدید رد عمل کی توقع کر رہی تھی کہ نہ جانے وہ اب کیا رویہ رکھے گا۔ یہ حقیقت ہے، اپنی بات کی نفی، اپنی ذات کی نفی کوئی ایک ہی برداشت کرتا ہے، ورنہ اصل دشمنی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہاں اس نے بہت تحمل و بردباری و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اس کے تیور بدلے تھے، نہ رویہ۔ اس کی خاموشی کو اس نے شدت سے نوٹ کیا تھا، اور عاقفہ بابر کے آگے بڑھتے ہی بھاری لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ تم چپ کیوں ہو عاقفہ؟ عاقفہ کا میری فیور میں بولنا برا لگا ہے کیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر خاموش رہنے کا کوئی ریزن تو ہوگا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر سردی بڑھ جانے کے باعث ان لوگوں نے واپسی کرا لی تھی۔ وہ عاقفہ کے ساتھ بیک سیٹ پر برجمان تھی، بابر فرنٹ سیٹ پر تھا، جبکہ ڈرائیو نوفل کر رہا تھا۔ سارے دن کی تھکن اود کر آئی تھی۔ عاقفہ نے اس کے شانے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ بابر بھی سیٹ کی بیک سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر کے شاید آرام کر رہا تھا۔ راستے بھر وہ دونوں جاگتے رہتے، اور وہ لمحہ لمحہ اس کے وجیح چہرے پر اداسی اور رنج کی کیفیت دیکھتی آئی تھی۔ چہرے پر حزن تھا، آنکھوں میں سوز۔ وہ اس قدر سنجیدہ اور کرب میں مبتلا تھا کہ اس کو یہ بھی خبر نہ ہو سکی تھی کہ وہ کتنی توجہ سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، اور اندر ہی اندر کتنی مسرور تھی۔ اس کے دشمن کی جان اس طوطے میں ہی تھی، اسے ایک دم مارنے والی وہ نہ تھی۔ اس کی خواہش تھی اس طوطے کی بار بار گردن مروڑی جائے، کیونکہ اس کی اذیت کسی اور کی اذیت تھی۔ وہ بنگلے کے باہر اس کو چھوڑ گیا تھا، اور وہ مسرور سی بالی سے ہیلو ہائی کر کے سو گئی تھی، اور تھکن اتنی تھی کہ اس نے بالی کی غیر معمولی سنجیدگی بھی محسوس نہ کی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر کہیں نیوز اس کی منتظر تھی، برکھا اور سراج کا قتل، جہارا کا وہاں سے آنا اور خواب میں ڈر جانا، سبھی زیر گفتگو تھا۔ خیر یہ حیرت ہے، کسی سے نہ ڈرنے والی نانو دو مرے ہوئے لوگوں سے خوف زدہ ہے، جبکہ ان کو قتل کرانے میں تمام تر کوشش ان کی ہی ہے۔ ماسی کوشش نہ بھی کرتی تو مرنا تو ان کو تھا ہی۔ زمین پر رہ کر زمین و آسمان والے سے بے خوفی اور نڈر پن ایک دن ایسی ہی موت دیتا ہے۔ اب تو نانو بالکل ٹھیک ہے نا؟ اس نے جوس کا گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے متفکرانہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے احتیاطاً ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا ہے، ڈاکٹر کی بھی یہی رائے تھی۔ وہ کسی خوف کے زیر اثر، اس نے ذہنی سکون کی دوائیاں دی ہیں، وہ کھا کر سو رہی ہیں۔ بالی نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ چلو اچھا ہے، جتنا سوئیں گی اتنا مائنڈ فریش ہوگا۔ اور تم سناؤ، کل کا ٹرپ کیسا رہا؟ کہیں نوفل نے پرپوز کرنے کے لیے تو نہیں بلایا تھا؟ وہ ناشتے سے فارغ ہو کر لاؤنج میں چلی آئی۔ ہاں اس نے پرپوز کیا، بلکہ عاقفہ سے بھی سفارش کرائی تھی کہ میں اس کی نہیں تو عاقفہ کی بات ہی مان لوں۔ ریئلی؟ مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، وہ تمہیں پرپوز کرنے کے لیے ہی بلا رہے ہوں گے۔ اور تم نے کیا کہا؟ وہ خاصی پرجوش تھی۔ یہ پتہ نہیں ہے تمہیں، وہ اگر مجھے پرپوز دے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ وہ پاؤں پر پاؤں رکھ کر طنزاً مخاطب ہوئی۔ تم نے انکار کر دیا ہوگا۔ دس از ناٹ فیئر۔ تھینکس گاڈ مجھے کسی حد تک بھی سمجھتی ہو، ورنہ میرے خیال میں تم ساری انرجی نوفل بھیا پر ہی ضائع کر دیتی ہو۔ یہ تم نے ذرا اچھا نہیں کیا۔ میں اس دور میں کون ایسا ہے جو اتنی محبت کا مظاہرہ کرے؟ اس سے بڑھ کر ان کی محبت کا ثبوت کیا ہوگا کہ انہوں نے فضولیات میں وقت ضائع کرنے کی بجائے تم سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی۔ سچی محبت یہی ہوتی ہے، مائی فٹ، سچی محبت۔
یہ دولت مند خاندانی شکاری ہوتے ہیں۔ سب کا شکار کرنے کا الگ الگ طریقہ و انداز ہوتا ہے۔ کوئی شرافت کی نقاب لگا کر شکار کرتا ہے تو کوئی مکاری کا ماسک استعمال کرتا ہے۔ لاحاصل کو حاصل کرنے کے لیے کہیں تدبیریں کرنی پڑتی ہے۔ نوفل بھی شرافت کا پرچار کر کے مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بار الٹ ہے، شکار اپنی جال شکاری پر ہی ڈال رہا ہے۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ وہاں دور سے کوئی چیخ گونجی اور متواتر چیخنے کی آوازوں نے انہیں پریشانی سے اٹھ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جہاں آرا کے کمرے کی طرف تیزی سے آئی تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔